ہمارے 2 دن پہلے کراچی ڈویژن کی میٹنگ تھی جس میں ڈسٹرکٹ ملیر کے ایگزیکٹو باڈی پوری وال تھی. اس کے اندر کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی صاحب اور سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی صاحب اور ہمارے ملیر کی پوری قیادت، انہوں نے خاص طور پر جو کسان ریلی جس میں کسانوں کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر بلیک میلنگ پہ مطلب مارکیٹ میں مل رہی ہے، جس میں صحیح معنوں میں کاشتکاروں کو، کیونکہ اس وقت گندم کا سیزن لگا ہوا ہے اور گندم کو اینگیرو یوریا یہ کھاد اس وقت ان کی تحت ضروری ہے ان کو دینا، تو وہ اس وقت بلیک مارکیٹ میں مل رہی ہے، لیکن کسان غریب ہے، وہ ان کو خرید نہیں کر پا رہے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کسانوں کے لیے باقاعدہ پیکیج بنایا اور ان کو وہ جو ریٹ ہے اس پہ بھی جو ہے نا کم ریٹ پہ جو ہے نا ہم ان کو دے رہے ہیں ڈی سی سی کے توسط سے، اور جو اپنے جو غریب کسان ہیں ان کو کوشش کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے نا ان کو یہ کھاد مہیا کرے دینے کی کوشش. لیکن یہ کھاد فیڈرل گورنمنٹ کے توسط سے یہ امپورٹ ہو کے آتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ وہاں پہ یہ نائل اور نالائق گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ چینی کی بلیک میلنگ پہ چل رہی ہے، آٹا بلیک میلنگ پہ چل رہی ہے، گھی بلیک میلنگ پہ چل رہی ہے، اور کیسی کا بجلی کا بل ہائی ریٹ پہ معیشت ملک کی تباہ ہے. اور اس وقت خاص طور پہ میں 2 باتیں ضرور کہوں گا کہ ہم نے ہماری جو کراچی ڈویژن کے جو فیصلے جو ہمارے چیئرمین نے جو 24 جنوری کو جو کسان کے لیے ٹریکٹر ٹرالی مارچ کے لیے ملیر میں انشاءاللہ تعالی ہماری جو 200-250 ٹریکٹر ٹرالیوں کی شکل میں ہم اپنے جلوس کی قیادت اپنے ڈسٹرکٹ ملیر کے صدر کی قیادت میں ہماری ایم پی ایز اور ایم این ایز سارے ساتھ ہو کے پوری تنظیم ہماری ہوگی، اور ہم کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مزار قائد پہ جائیں گے اور یہ مظاہرہ بھی کریں گے کہ یعنی ہمارے کسانوں کے اوپر یہ جو زیادتی بند کیا جائے اور ان کو کھاد وغیرہ جو ان کے اخراجات ہیں ان کو وہ چیزیں مہیا کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یعنی کراچی کے اندر اس وقت جو خاص طور پر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والوں نے جو دھرنا دیا ہے، یہ صرف اور صرف ان کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر ہماری ہار ہے اور کراچی کے اندر وہ ہار رہے، اور انہوں نے اس وقت الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، مضبوط قیادت، جس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پوری سندھ میں یعنی اپنے کارکردگی کی بنیاد پر اور خاص طور پر کراچی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے جیت رہی ہے. اور جیتنے کی وجہ سے ان کی جو ہے نا یہ اپنا ٹاؤن کے اوپر، حالانکہ یہ اس وقت کراچی کے اندر 26 ٹاؤن بن رہے ہیں اور جب پہلے 18 ٹاؤن تھے، پاپولیشن بڑھی ہے، اور اس میں قانون وہ پڑھیں تو صحیح، وہ صرف اور صرف ان کو پتہ ہے کہ ہم ہار رہے ہیں اور ہماری پوزیشن نہیں ہے کراچی کے اندر. وہ انہوں نے یہ مسئلہ بتایا سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب وہ زندہ رکھنے کے لیے کہ نا میں مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ ہم دوبارہ آئیں. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ چاہے آپ 100 دن بیٹھے رہے لیکن قانون پڑھیں، اور ہم آپ کی بلیک میلنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں آئے گی، اور جو قانون پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے منظور کیا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. آئے ہیں یہاں اجلاس ہوا ہے انور بلوچ میں، صدر جانور بلوچ صاحب کی میں پی ایس کہ ذکی ایریا کے صدر کی زیادہ میں ہوئے ہے. انشاءاللہ جو لانگ مارچ ہم نکالیں گے کسان بھائیوں کی حمایت میں، ہمارے چیئرمین صاحب نے جو اعلان کیا ہے انشاءاللہ ہم بڑے تعداد میں
मरीर में से लाग मार्च निकालेंगे ट्रैक्टर ट्राली के हिसाब से। इंशाल्लाह भिटाई आबाद में से बहुत बड़े तादाद में लोग निकालेंगे। हम बताएंगे सिलेक्ट वज़ीर आज़म को जिसने मुल्क में महंगाई कर दी है, किसान भाइयों के साथ जुल्म किया है। इंशाल्लाह एक जजिए के साथ इंशाल्लाह बड़े तादाद में भिटाई आबाद से ज़िले मरीर से हम रैली निकालेंगे इंशाल्लाह। मजलूमों की पार्टी है और उसने हर दौर में मजलूमों के साथ यकजहती का हमेशा मुजाहरा किया है और मजलूमों का साथ दिया है। इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसान मार्च मनाने के लिए मलीर से निकल रही है। उस सिलसिले में हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर की क़यादत के हुक्म पर आज PS 88 मोहतरम जान मोहम्मद बलोच साहब ने अपनी सदारत में जो इजलास बुलाया है उसमें हमने तमाम वो मामलात जो है इस अपना रैली में शिरकत के लिए तमाम वर्करों को साथ मिलाकर चलने के मुकर्रर और मुअद किए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो दूसरी पार्टियां हैं जिस तरीके से PTI तो ऑलरेडी बूटों वाली पार्टी है, लेकिन साथ में दूसरी जो पार्टियां हैं MQM हो गई और जमात इस्लामी हो गई, इनकी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने लगाकर, मुझे बात इनकी समझ में नहीं आती कि इनका जो अपना एक मंशूर है उस मंशूर के तहत भी नहीं बैठे। क्योंकि जमात इस्लामी ऑलरेडी जहाँ पर खुद लीड करती है जिस सूबे में, वहाँ पर इसी कानून को नहीं ला सकी है जो खुद लाना यहाँ चाहती है। और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट में आकर सवाल उठा रही है, जबकि उनकी वहाँ पर बड़ी लीड है, वहाँ पर इस कानून को क्यों नहीं ला रहे। तो एक तो ये बात है। बाकी MQM है वो तो बेचारे जो है वो अब लकीर के फ़कीर बन चुके हैं। जहाँ पर भी उनको इशारा मिलता है वो बेचारे वहीं पर चले जाते हैं। उनका तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जैसे सईद गनी साहब ने कुछ दिन पहले अपने PSP के एक रहबर को कहा था कि भाई आपकी तो पता ही नहीं है कि आप सवाल किस बुनियाद पर कर रहे हो, आप तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते और सवाल हमसे इस तरीके के करते हो। बहरहाल उसकी कोई ताकत नहीं है, कोई वसीयत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी ताकत है, वसीयत है। उसकी बुनियाद पर किसान मार्च इंशाअल्लाह अज़ीज़ 24 तारीख से सलमान टावर से निकलेगा और PS की क़यादत से निकलेगा और ज़िले की क़यादत के साथ निकलेगा। और हम अपने चेयरमैन के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अपने किसान भाइयों के साथ होंगे।